بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل.com سے میں ہوں سبیحہ صبا۔ میرے ساتھ آج ایک بہت اچھی شخصیت موجود ہے، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور بہترین پروگرام کرواتے رہے، مشاعرے کرواتے رہے، عالمی سطح کے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، اور انہوں نے بہت سارا کام کیا ادب پہ، اور 6 کتابیں آپ نے تخلیق کی۔ آپ کے بارے میں جناب جون ایلیا نے لکھا ہے، جاوید منظر ہمارے علاقے کی مردم خیز ترین، حال انگیز ترین سرزمین یعنی بدایوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بدایوں وہ عظیم الشان بستی ہے جہاں نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو پیدا ہوئے۔ ان کا تخلیقی وجود کوئی یک نسلی حادثہ نہیں، وہ ایک فطری اور فرنگی تسلسل کا ایک ارجمند ترین نتیجہ ہے۔ وہ ایک شاندار ترین تخلیقی تسلسل کے وارث ہیں۔ وہ علمی اور ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے خانوادے اور ان کے خانوادے کا تعلق 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے عظیم الشان والد حضرت حسن ممتاز عالم میرے عالی شان بھائی حضرت رئیس امروی کے یار غار تھے۔ یہاں میں نے یار غار کی ترکیب استعمال کی۔ اس ترکیب کی تشریح و تفسیر کے لیے 500 صفحات کی کتاب درکار ہے۔ منظر کی شاعری اتنی خوبصورت ہے جتنی ان کی شخصیت۔ میں ان کا جونی بھائی ہوں، اس لیے میں ان پر اتنا کچھ لکھ سکتا ہوں کہ بس اتنا کچھ۔ اپنے باطن میں انہیں چاہتا ہوں، عزیز رکھتا ہوں۔ یہ میرا خواب ہے۔ ان کا ابدائی کریٹیو عمل کا ارتقا لمحہ لمحہ جاری ہے۔ میں انہیں دل سے چاہتا ہوں اور دل سے سراہتا ہوں۔ مجھے ان سے ایک شکایت ہے، وہ یہ کہ انہوں نے ان کی غمگین شاعری نے مجھے اداس کر دیا۔ جاوید منظر کی شاعری میں وہ جہد در جہد کیفیت بھی پائی جاتی ہے جسے غالب نے ورائے شاعری چیزیں دیگر سے تعبیر کیا۔ ان کی غزلوں میں ایک ایسا جمالیاتی اور جذباتی حسن پایا جاتا ہے جس نے ان کے اسلوب اظہار کو منفرد مائگی بخشی۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک سچے اور کھرے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں فارمولہ قسم کے مضامین اور موضوعات سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ ان کا وصال ان کا اپنا وصال ہے، ان کا فراق ان کا اپنا فراق ہے۔ انہوں نے ذات اور غیر ذات کے وہ تجربے رقم نہیں کیے جو ان کے اپنے تجربے ہیں۔ ان کے مجموعے کو اردو دنیا میں کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اہم رائے ہے جناب جون ایلیا کی۔ آپ کی پہلی کتاب پر آپ کی والدہ محترمہ نے ایک بہت اچھی نظم آپ کے لیے لکھی تھی، ماں کی دعا۔ وہ دعا پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اے میری جان میری روح میرے نور نظر، اے میری جان میری روح میرے نور نظر، وہ مبارک تمہیں تحریر کا یہ خواب سفر۔ تم نے جب پہل ہاتھ میں پکڑا تھا قدم، تم نے جب پہل ہاتھ میں پکڑا تھا قلم، تھی تمنا کہ تمہیں راس و دنیا کا قدم، دین و دنیا میں بہت عزت و توقیر ملے۔ یہ ماں کی دعا۔ دین و دنیا میں بہت عزت و توقیر ملے، ہر قدم پر تمہیں اجداد کی تفسیر ملے، یا خدا علم کی الفت میں یگانہ کر دے، یا خدا علم کی الفت میں یگانہ کر دے، میرے بچے کو تو یکتائے زمانہ کر دے۔ یہ آپ کی والدہ محترمہ ناظرہ عالم صاحبہ نے اپنے بچے کے لیے دعا لکھی، جناب جاوید منظر صاحب کے لیے، جب ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی۔ اب انہوں نے جواب میں اپنی والدہ کے لیے جو نظم تحریر کی وہ اب ہم ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ابتدا کرتا ہوں، میں جس کی روح نور نظر ہوں وہ میری ماں، میرے تخیلات کی حد میرا آستاں، میرا یقین میری شفاعت کا کارواں، اس میرے تصورات کی حد میرا آستاں، اس ماں کو ڈھونڈتا تھا نہ جانے کہاں کہاں، کل تک ہی سوچتا تھا کہیں ہے یہیں کہیں، اب آ گیا یقین کہ وہ جنت میں جا بسی۔ ہر صبح و شام راہ خدا مانگتا ہوں میں، جنت نشان ماں کی رضا مانگتا ہوں میں،
دنیا یہ پوچھتی ہے کہ کیا مانگتا ہوں میں، رب کے حضور جب یہ دعا مانگتا ہوں میں، یا رب جو جانے جاں ہے اسی جاں کو بخش دے، صدقے میں پنجتن کے میری ماں کو بخش دے۔ تم نے محبتوں کے خزانے دیے تھے ماں، تم نے محبتوں کے خزانے دیے تھے ماں، پرقید زندگی کے زمانے دیے تھے ماں، خود پائیتی میں رہ کے سرہانے دیے تھے ماں، خود تم نے محبتوں کے خزانے دیے تھے ماں، بھرپور زندگی کے زمانے دیے تھے ماں، خود پائیتی میں رہ کے سرہانے دیے تھے ماں، جب کچھ نہ تھا تو خواب سہانے دیے تھے ماں، ایک روز مجھ سے میری یہ ماں چھوٹ جائے گی، سوچا نہ تھا کہ ایسے کہاں ٹوٹ جائے گی۔ اے رب ذوالجلال وہ محور نہیں رہا، ہاں راہ شوق تیرا مقدر نہیں رہا، گلشن میں ایک ہی تھا گلے تر نہیں رہا، ہر دل میں محترم تھا وہ پیکر نہیں رہا، منظر اب آنسوؤں کے نگر کون جائے گا، جو گھر اجڑ گیا ہے ادھر کون جائے گا، حجن تھی زائرہ تھی تہجد گزار ماں، حجن تھی زائرہ تھی تہجد گزار ماں، ہر شخص کہہ رہا تھا انہیں پروقار ماں، گھر میں نہیں کسی کو بھی پل بھر قرار ماں، منظر نے ہچکیوں میں کہا بار بار ماں، دامن میں آنسوؤں کے سمندر سموئے ہیں ماں، تم جدا ہوئی تو مقدر کو روئے، ماں تم جدا تم مقدر۔ اب ایک اپنا شعر مجھے یاد آ گیا کہ دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، دل کے کسی کونے میں اجالے نہیں ہوتے، جب اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے، کیا بات، بہت اچھی بات کی، جب اپنی خوشی دیکھنے والے نہیں ہوتے، بہت اچھی شعر ہے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ میں آپ کے بارے میں، یہ جناب احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے جاوید منظر صاحب کے بارے میں۔ جاوید منظر کی غزل میں اظہار کے جو زاویے اختیار کیے گئے ہیں، جن جن پہلوؤں سے حقائق کو پرکھا گیا ہے، وہ سراسر جدید ہیں، انہیں جدید ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ دور جدید کے نغمہ سرا ہیں۔ وہ جب سب کچھ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے، بعض شعراء تغیر کی اس تیزی کا ساتھ نہ دے سکنے کے باعث نثر میں شاعری کرنے لگے۔ جاوید منظر تغیرات کی اس تیزی سے کہیں ہانپتے ہوئے محسوس نہیں ہوئے، بلکہ وہ نہایت دھیمے انداز میں جچے تلے قدموں کے ساتھ مسافت فن طے کر رہے ہیں۔ جاوید منظر ایسے تازہ گوش شاعر سے ملنے کو میں اعزاز سمجھتا ہوں۔ یہ رائے ہے آپ کے بارے میں جناب احمد ندیم قاسمی کی۔ اب آپ سے پھر کوئی گفتگو کا سلسلہ۔ میں یہ بتا رہا تھا پھر 1996 پھر میرا بے صدا بستیاں، اس کے بعد میں نے جیسے بتایا دبستان کراچی میں اردو غزل کا ارتقا، میرا یہ تحقیقی مقالہ جس میں میں نے کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیے ہیں، اور یہ ڈاکٹر اسلم فروقی میرے نگراں تھے اس کی، اور اس کا دیباچہ ڈاکٹر جمیل جالوی صاحب نے لکھا ہے اس کتاب کا، اور میرا جہاں تک خیال ہے اور دوستوں کا بھی یہ کہنا ہے اور ان کے خانوادوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ آخری ان کی تحریر ہے جو اب وہ اتنی صحت نہیں رہی ان کی کہ وہ کچھ کام کر سکیں، تحقیقی کام کر سکیں، تو یہ جو دیباچہ ہے انہوں نے یہ کام کیا۔ ان کی ایک مزے کی بات تھی، جب ہم نے وہاں پہ جشن یوسفی کروایا تو ہم نے جو انہوں نے مضمون لکھا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے پڑھنا ہے، تو وہ ہم اس میں چھپ گیا تھا ان سے پہلے، تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں میں پڑھوں گا، اب جس چھپ جائے وہ نہیں، پھر انہوں نے نئے سرے سے یوسفی صاحب کے ان میں بڑا یہ ہنر ہے، انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے دوبارہ لکھا ہے نئے انداز میں، بالکل بہت ہی، تو لکھنے والے جو ہوتے ہیں جنرل لکھنے والے انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ہے، تو یہ میرے 2008 میں یہ کتاب آئی میری تحقیقی مقالہ، پھر اس کو جب شائع ہوا تو اس کے پہلے دوسرا ایڈیشن تیسرا ایڈیشن آ چکا ہے اور بہت ماشاءاللہ مقبول ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میرے 2015 میں ایک کتاب آئی جو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ پر جہان لطیف کے نام سے ہے، 2015 میں آئی، جی ہاں 2015 میں، اور اس میں شاہ عبداللطیف کے 30 سروں کو میں نے منظوم کیا ہے، مثنوی طویل مثنوی کئی سو اشعار پر مشتمل ہے، بہر ایک ہی رکھی ہے اور سر بدلتے جاتے ہیں، اور پہلا سر دوسرے 30 سر پورے اس میں ہیں،
وہ انہوں نے شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور میں چھاپی ہے وہ، جہاں اس کے دیباچہ بھی انہوں نے پروین شاہ وائس چانسلر شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور، انہوں نے اس کے دیباچہ لکھا ہے، اور اس کے پروفیسر ہیں ان کا بھی دیباچہ ہے، مضامین ہے، کافی پسند کی گئی وہ کتاب جو ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کتاب جو ہے کراچی یونیورسٹی میں وہ چھاپ رہا ہوں۔ بہت اچھا، بڑا اچھا، آپ کی کامیابی ہیں، آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور اب مجھے کچھ غزلیں وغیرہ بھی سنائیے۔ جی میں غزل سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ یوٹیوب پہ بھی ہوتا ہے ہمارا چینل، فیس بک پہ بھی، اور پھر اس کو ادبستان ٹی وی بھی ٹیلی کاسٹ کرتا ہے، اور یہ ہماری اردو منزل میں بھی آپ اپنی یہ ویڈیوز دیکھیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو چلو پہلے ہم اپنی دوستی پر غور کرتے ہیں، چلو پہلے ہم اپنی دوستی پر غور کرتے ہیں، پھر اپنے دوستوں کی دشمنی پر غور کرتے ہیں۔ نہیں کوئی جو دل کے ٹوٹ جانے کا سبب جانے، یہاں سب لوگ آنکھوں کی نمی پر غور کرتے ہیں۔ وہاں انصاف کی کیسے توقع ہو جہاں، نہیں کوئی جو دل کے ٹوٹ جانے کا سبب جانے، یہاں سب لوگ آنکھوں کی نمی پر غور کرتے ہیں۔ اگر دو چار بہتر بن گئے ہم میں تو کیا گننا، اگر دو چار بہتر بن گئے ہم میں تو کیا گننا، یہاں سب اپنی اپنی بے بسی پر غور کرتے ہیں، یہاں سب اپنی اپنی بے بسی پر غور کرتے ہیں، اور وہاں انصاف کی کیسے توقع ہو جہاں منصف، وہاں انصاف کی کیسے توقع ہو جہاں منصف کسی کو بھول جاتے ہیں کسی پر غور کرتے ہیں، وہاں انصاف کی کیسے توقع ہو جہاں منصف کسی کو بھول جاتے ہیں کسی پر غور کرتے ہیں، اور کلی کی بے کسی کا ایک بھی منظر نہیں دیکھا، کلی کی بے کسی کا ایک بھی منظر نہیں دیکھا، کلی کب توڑنے والے کلی پر غور کرتے ہیں، کلی کب توڑنے والے کلی پر غور کرتے ہیں۔ چلو پہلے ہم اپنی دوستی پر غور کرتے ہیں، پھر اپنے دوستوں کی دشمنی پر غور کرتے ہیں۔ میں ایک غزل اور پیش کرتا ہوں۔ صدا ہم نے ہی ترسایا بہت ہے، صدا ہم نے ہی ترسایا بہت ہے، وگرنہ آپ نے چاہا بہت ہے، وگرنہ آپ نے چاہا بہت ہے۔ چلو ایک آسمان تعمیر کر لیں، چلو ایک آسمان تعمیر، چلو ایک آسمان تعمیر کر لیں، ہمارے پاس سرمایہ بہت ہے، چلو ایک آسمان تعمیر کر لیں، ہمارے پاس سرمایہ بہت ہے، اور لہو تم کیوں بدلنا چاہتے ہو، لہو تم کیوں بدلنا چاہتے ہو، بدلنے کے لیے چہرہ بہت ہے، لہو تم کیوں بدلنا چاہتے ہو، بدلنے کے لیے چہرہ بہت ہے، بدلنے کے لیے چہرہ بہت ہے، اور بچھڑنا ہے تو مت الفاظ ڈھونڈو، بچھڑنا ہے تو مت الفاظ ڈھونڈو، بچھڑنا ہے تو مت الفاظ ڈھونڈو، ہمارے واسطے لہجہ بہت ہے، بچھڑنا ہے تو مت الفاظ ڈھونڈو، بچھڑنا ہے تو مت الفاظ ڈھونڈو، ہمارے واسطے لہجہ بہت ہے، اور گلی کوچوں میں سناٹا ہے منظر، گلی کوچوں میں سناٹا ہے منظر، کھلا ہم پر بھی دروازہ بہت ہے، گلی کوچوں میں سناٹا ہے منظر، کھلا ہم پر بھی دروازہ بہت ہے۔ آپ کی شعر بہت مقبول بھی ہوئے، ان میں سے کوئی اگر ذہن میں ہے تو آپ سنائیے۔ جی 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 جی، آپ نے کافی لوگ جانتے، مطلب مشہور ہیں آپ کے کافی شعر اشعار۔ ہاں یہ لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ جی جی جی، میں یاد ہو تو ایسے میں چاہتا ہوں وہ غزل سنا دیں جو ایسے اشعار والی جو بہت آپ کے پاس میں سنا دیتا ہوں جو بھی ایک وہ عہد وفا نہیں رہا ہے، غلط مطلب پیش کرتا ہوں، وہ عہد وفا نہیں رہا ہے، اور تجھ سے بھی گلہ نہیں رہا ہے، وہ عہد وفا نہیں رہا ہے، تجھ سے بھی گلہ نہیں رہا ہے، اور اب تیز ہوا کی زد سے نکلو، اب تیز ہوا کی زد سے نکلو،
قابو میں دیا نہیں رہا ہے. واہ واہ. اب تیز ہوا کی زد سے زد نکلو، قابو میں دیا نہیں رہا ہے. اور صحرا میں رہا تو کیا رہے گا، صحرا میں رہا تو کیا رہے گا، ذرے میں وہ آ نہیں رہا ہے. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے. صحرا میں رہا، بہت شکریہ. صحرا میں رہا تو کیا رہے گا، واہ واہ. ذرے میں وہ آ نہیں رہا ہے. آ نہیں رہا ہے. اب کچھ بھی نہیں رہا ہے بس میں، اب کچھ بھی نہیں رہا ہے بس. اب کچھ بھی نہیں رہا ہے بس میں. یوں بس میں تو کیا نہیں رہا ہے، واہ واہ واہ. اب کچھ بھی نہیں رہا ہے بس میں. اب کچھ بھی نہیں رہا ہے بس میں. بہت اچھے. یوں بس میں تو کیا نہیں رہا ہے. اب منظر وہ نہیں تو کیا تعجب، منظر وہ نہیں تو کیا تعجب، یہاں جو بھی رہا نہیں رہا ہے. واہ واہ. منظر وہ نہیں تو کیا تعجب، یہاں جو بھی رہا نہیں رہا نہیں ہے. رہا ہے. اب کچھ بھی نہیں رہا ہے بس میں. یوں بس میں تو کیا نہیں رہا بہت ہے، اچھے, بہت وہ اچھے, عہد وفا نہیں رہا ہے. بہت اچھے. تجھ بڑی سے بھی خوبصورت. گلا نہیں واہ رہا واہ. ہے. بہت اچھی بات بہت ہے. شکریہ. ہاں. تو اب یہ بتائیے کہ اب آپ کی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل میں تحقیقی کام کر رہا ہوں، خاص طور پہ کچھ ایسے مولا کائنات کے مکتوبات ہیں، ان کو میں مثنوی میں ڈھال رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جو 79 مکتوبات ہیں، ان کے مکتوبات کو میں 79 مکتوبات تقریباً آدھے ہو چکے ہیں، اور طویل مثنوی کئی ہزار اشعار پہ مشتمل ہوگی. ابھی تو تقریباً 600 اشعار تک پہنچا ہوں میں، اور ابھی اور کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بڑا کام بڑے ہے. آپ اس کی شکل میں لائیں گے سامنے؟ جی جی، مثنوی کی شکل میں آئیں گے، جو خطوط ہیں مولا کائنات کے. اور جیسے اب مالک اشتر کو انہوں نے خط لکھا اور یہ بتایا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. جب ان کو گورنر بنا کے بھیجے تو یہ بتایا تھا کہ دیکھو تم حکومت کیسے کرو گے. تو 1900 اور یہ بات ہے ایوب خان کے دور کی 50 کی بات ہے کہ آل چیف جسٹس کانفرنس ہوئی دنیا میں، جس میں امریکہ میں کانفرنس، امریکہ چیف جسٹس ہے، اس دن تمام چیف جسٹس کے بلایا گیا، جس کو کہ ساحر لکھوی صاحب نے اپنی کتاب میں حوالہ جس کا دیا ہے کہ وہ کانفرنس جب ہوئی، ہر ایک نے اپنے بتایا کہ ہمارے جو حکومت کا اور ہمارا جو عدل ہے، انصاف ہے ہمارا، وہ کہاں تک منحصر ہے، کہاں تک ہم چلے ہیں. تو جب آخری میں چیف جسٹس آف امریکہ نے کہا کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے جو خط لکھا تھا مالک اختر کو کہ حکومت کیسے کرنا ہے، یہ وہاں تک تو ہم پہنچ گئے ہیں. اور یہ ہمارے چیف جسٹس کے کمرے میں انگریزی میں اور عربی میں وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خط لگا ہوا ہے. اور ہم اس سے آگے تو نہیں جا سکے، مگر وہاں تک ہم پہنچ گئے کہ ہمارا نظام عدل وہاں پہ قائم ہے. تو یہ کام میں کر رہا ہوں. بہت اچھا کام، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس میں سے ابھی تک کہ کوئی یاد ہے کوئی چیز اگر آپ سنانا چاہیں؟ نہیں، اس میں اصل میں یوں نہیں ہے کہ وہ میں نے جو لکھتا گیا تو وہ میں نے دے دیا ہے اس کو لکھنے کے لیے، کمپوزنگ کے لیے دے دیا ہے. تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے. ہاں، وہ ہوتا جائے گا. اب دوسرے پھر کام کرنا ہے تو اس کو پھر میں دے دوں گا. تو اگر مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوتا، کام بہت ہے ابھی مجھ پہ. یہ تحقیقی مقالہ ابھی تو آپ لکھا گیا ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی پنجاب نے. جی، اس سلسلے میں مجھے 20 تاریخ کو لاہور بلایا ہے. وہاں اس کتاب پہ تقریب اجرا ہو رہی ہے. یہ کتاب ہے میری، یہ دیکھیے گا. یہ کتاب جو تحقیقی مقالہ لکھا ہے خالد محمود ہیں، لیڈس یونیورسٹی پنجاب کے، اور ان کے نگران پروفیسر ڈاکٹر طارق عزیز صاحب ہیں، جن کی نگرانی میں انہوں نے ایم فل کا یہ مقالہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک خاتون ہے جو خیرپور یونیورسٹی سے میرے رسائی ادب پہ کام کر رہی ہیں، اور ایک ڈاکٹر اختر شمار لاہور میں ایف سی یونیورسٹی میں ہیں. ان کے نگرانی میں ایک صاحب ہیں، وہ میرے تحقیقی مقالہ لکھ رہے ہیں، میری شاعری پہ، میری شخصیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر جاوید منظر کی شاعری کا فکری و فنی جائزہ، اور یہ آپ کی کتابوں کی، یہ کتابوں کی تصویر لکھا ہے. یہ 6 کتابیں جو میری اب تک آئی ہیں، اور 3 اس وقت بھی میرے پاس ہیں. اچھا، آخری کتاب میری جو ہے 6ٹھی کتاب، وہ شاخ بریدہ ہے. اچھا، یہ بات شاخ بریدہ آپ کی کتاب ہے، اور یہ آپ کی، اور یہ نظموں کی کتاب ہے شاخ بریدہ.
تصویر اور یہ میں نے جو لیے صاحب کا تو یہ میرا کام ہو رہا ہے. اور جیسے فرض کہ میں نظمیں بھی لکھ رہا ہوں, غزلیں بھی لکھ رہا ہوں, اور میں غزل کا بھی شاعر ہوں, نظم کا بھی شاعر ہوں. اپنے حوالے سے میں کام جو کر رہا ہوں, تحقیقی کام بھی کر رہا ہوں. اور میری کتاب, اگلی کتاب جو ہے, جو کمپوزنگ ہو رہی ہے, وہ بھی آ رہی ہے کتاب, اس کے فکری زاویے کے نام سے. اب آپ بھی کتابیں لکھ رہے ہیں اور آپ پر بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, الحمدللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. تو ابھی شاعری میں اور سنوں گی. وہ فکری زاویے جو ہے وہ میری کتاب ہے, جس میں غالب, مومن اور حالی اور ان سب پہ, سر سید پر میں نے مضامین, کافی طویل مضامین ہیں. اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہیں ہی نہیں, ادب میں چھپے ہوئے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, ان کو میں سامنے لایا ہوں. وہ میرے ہے روس کا سب سے بڑا شاعر, جیسے میر تقی ہمارا ہے, تو پشکن ہے, اس پہ میرا مضمون ہے, بہت اہم ہے. اور مرزا غالب پر مضمون ہے کہ غنی قاسم جانا اور مرزا غالب, اس طریقے سے. آپ یہ کافی کام ہے. اور آپ ادبی پروگرام کرانے میں بھی دلچسپی لیتے رہے. آپ کا اسٹیل مل سے, جی میں پاکستان اسٹیل میں بزم ادب کا صدر تھا, منتخب صدر تھا. تو میں نے تقریباً 29 سال تک وہاں پہ عالمی مشاعرے کرا دیے, کل پاکستان مشاعرے کرا دیے, کل سندھ مشاعرے کیے, اور کراچی کے حوالے سے بہت مشاعرے کیے. اس طریقے سے میں نے بہت جڑے ہیں اچھی طرح ادب کے ساتھ. بالکل شروع سے جو ہے میرا گھرانہ ہی ادبی گھرانہ ہے. جیسے میرے دادا, میرے پردادا, میرے دادا کے 2 بھائی, وہ تینوں شاعر تھے. میرے والد صاحب شاعر, میری امی شاعرہ, میری بہن شاعرہ, میرے بھائی محمود ساگر, ان کا شعری مجموعہ گردش آیا ہے, غزلیں بہت اچھی ہیں, نظمیں ہیں. تو محمود ساگر صاحب بھی بہت اچھے شاعر ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں. تو اس طریقے سے میرے گھر میں سبھی لوگ, میری بیگم ابھی 2 ماہ قبل ان کا انتقال ہوا ہے, تو وہ بہت اچھی افسانہ نگار, بہت اچھی, شاہ گل کے نام سے ہے, بہت لوگوں نے پڑھا ہے انہیں, شاہ گل وقار فاطمہ, ان کے بہت اچھے تحریر ہے. وہ شاعر تھی, وہ نظم ہے. جی ہمارے گھر میں ادب اور ادب ہی ہے, ہمیں یہی سکھایا ہے. اب جیسے میں ایک بات اور سنا دوں یہاں, کہ ایسے ہم لوگ بیٹھے تھے, تو مجھے ضیاء اللہ قاسمی مرحوم نے کہا کہ جی میرے استاد دلاور فگار آپ کے شہر, آپ کے بزرگوں کے دیش بدایوں سے تعلق رکھتے تھے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا سوئم ہے کل, اور آپ کچھ ان پہ منظوم لکھ دیں. تو وہ سنا دیے. کے ڈی آفیسرز کلب میں وہ پروگرام تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بیٹھ گیا, میں نے نظم لکھ دی, تو کہیں تو اس کو سنا دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ جیسے میں نے یہ تصور میں لایا کہ عالم برزخ میں میں دلاور فگار سے ملاقات کر رہا ہوں. ہے تو بہت طویل, مگر تھوڑی سی نظم سناؤں گا. دلاور فگار سے عالم برزخ میں ایک ملاقات. کل خواب میں ملا یوں دلاور فگار سے, جیسے خزاں کو کوئی ملا دے بہار سے. میدان علم و فن کے وہی شہ سوار تھے, میں یوں ملا کے جیسے پیادہ سوار سے. کہنے لگے کہ کیسی گزرتی ہے آج کل منظر, اب آئے ہو تو سناؤ کوئی غزل. کیا تم یہاں پہ آئے ہو دنیا کو چھوڑ کر, اپنوں سے دور زیست کا پنجہ موڑ کر. کیا راہ وقت نے ہی زمین خود سمیٹ لی, یا پھر میرے ہی بات تمہاری بھی ڈیٹ تھی. میں نے کہا کہ آیا ہوں ایک رات کے لیے, مجھ کو ملا ہے خواب ملاقات کے لیے. کہنے لگے کہ روح نہ ہو جسم سے جدا, تم کو کچھ اور مجھ سے سوا عمر دے خدا. تم یہ بتاؤ ملک کے حالات کیسے ہیں, لوگوں کے میرے بارے میں جذبات کیسے ہیں. منظر میں آج تم کو بتاتا ہوں ایک بات, محنت بہت ہی کی ہے وہاں صبح ہو کے رات. میں نے ہر ایک شخص کے نخرے اٹھائے ہیں, تو دکھ سہے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل ملائے ہیں. میں نے تو قہقہوں کے خزانے لٹائے ہیں, دنیا کے رونے والے دلاور ہنسائے ہیں. اکثر ضرورتوں کو مجھے کھینچنا پڑا, ایسا نہیں کہ مجھ کو قلم بیچنا پڑا. اور اب تم سناؤ میرے ضیاء قاسمی کا حال,
اس کو تو اب بھی ہوگا ہر ایک شخص کا خیال. یہ جانتا ہوں میں وہ محبت کا شخص ہے، چاہت میں فرد اور مروت کا شخص ہے. حسنین نے بھی خوب مقدر کمایا ہے، طنز و مزاح میں وہ میرے گھر سے آیا ہے. کتنی سوار دی ہے ادیبوں کی زندگی. جیتے رہو میرے اظہر عباس ہاشمی. اسلام جس کے دم سے بداؤں امیر ہے، طنز و مزاح میں وہ زمانے کا پیر ہے. کیا ویسی ہی دعائیں کماتا ہے آج بھی، دکھ سہتا ہے وہ سب کو ہنساتا ہے آج بھی. تم اور ایک سلام میری دوستی کو دو، یعنی میرا سلام میرے یوسفی کو دو. دنیا میں جاؤ اور یہ کام لے کے جاؤ، برزخ میں رہنے والے کا پیغام لے کے جاؤ. میری دعائیں دے کے یہ کہنا نگار سے، دن زندگی کے جیسے بھی گزرے گزار دے. برزخ میں یوں نہ کوئی سمائے خدا کرے، اب میرے بعد کوئی نہ آئے خدا کرے، کوئی نہ آئے. بہت اچھے، بہت زبردست. تو طویل نظم میں نے اختصار سے آپ نے اچھا کیا. تو آپ مجھے اگر ایک دو اور سنا دیں تو تقریباً آخری حصے میں ہیں جی پروگرام کے، جو بھی آپ کو پسند ہے، یاد آئے. میں غزلیں سنا دیتا ہوں اگر آپ کہیں. ہاں بس یہ آپ کو جو بھی آپ کو پسند ہے، جو لوگوں نے ہاں وہ نئی غزلیں جو بھی کہی تھی وہ تو میں لا نہیں سکا، اسی وہ کافی چھپی نہیں ہے، کمپوزنگ میں چل رہی ہے. یہ تو آپ کے پاس ابھی کافی خزانہ رکھا ہے، بہت زیادہ ہے. چھپا جتنا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہے جو چھپا نہیں ہے. جی. تو اس لیے تھوڑا سا معذرت چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس ابھی یہاں پہ ایک غزل ہے. میں خوشامد کے سائبان میں تھا، میں خوشامد کے سائبان میں تھا، ایک نا آشنا امان میں تھا. میں خوشامد کے سائبان میں تھا، ایک نا آشنا امان میں تھا. وہ ہواؤں کے جال بنتا رہا، وہ ہواؤں کے جال بنتا رہا، اور میں بھی کسی اڑان میں تھا. میں بھی کسی وہ ہواؤں کے جال بنتا رہا، اور میں بھی کسی اڑان میں تھا. لفظ و معنی میں کیوں الجھتے ہو، یہ تو سوچو وہ کس کے دھیان میں تھا. اب تجھ سے بچھڑا مگر یقین نہ کیا، یہ اگرچہ میرے گمان میں تھا. خوف دیواروں در میں پلتا رہا، خوف دیواروں در میں پلتا رہا. میں وہ بے گھر تھا جو مکان میں تھا، میں وہ بے گھر تھا جو مکان میں تھا. ہم نشیں غم زدہ ہوئے منظر، سوز ایسا تیرے بیان میں تھا. ہم نشیں غم زدہ ہوئے منظر، سوز ایسا تیرے بیان میں تھا. بہت اچھے، بہت اچھے سنا رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ تو اچھا لگ رہا ہے. کیا بات. ایک بہت چھوٹی سی غزل پر. جب بھی تیرے مکان سے گزرے، جب بھی تیرے مکان سے گزرے، کیسے کیسے گمان سے گزرے. جب بھی تیرے مکان سے گزرے، کیسے کیسے گمان سے گزرے. شورش بہرے بے قرار تھی مگر ہم بڑی آن بان سے گزرے. شورش بہرے بے قرار تھی مگر ہم بڑی آن بان سے گزرے. میں کہ اب تک ہوں رہ گزر کا حامی، میں کہ اب تک ہوں رہ گزر کا حامی، اور سب اس جہان سے گزرے، اور سب اس جہان سے گزرے. راہ مقتل گواہ ہے اب بھی، ہم تھے منصور شان سے گزرے، ہم تھے منصور شان سے گزرے. جو کڑی دھوپ کے سوالی تھے، کیوں وہی صاحبان سے گزرے. جو کڑی دھوپ کے سوالی تھے، کیوں وہی صاحبان سے گزرے. ایک آخری غزل میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو بڑا اچھا جا رہا ہے پروگرام. بہت اچھی آپ شاعری سنا رہے ہیں. مثال شبنم گل آزما رہی ہے مجھے، مثال شبنم گل آزما رہی ہے مجھے. تیرے خیال کی خوشبو بلا رہی ہے مجھے، تیرے خیال کی خوشبو بلا رہی ہے مجھے. نگہ میں سمت گرہ میں مزر رہا لیکن میری ملال نگاہی مٹا رہی ہے مجھے. نگہ میں سمت
گرہ میں بھی زر رہا لیکن میری ملال نگاہی مٹا رہی ہے مجھے. میں بھوک پیاس سے بے حال ہو کے سوچتا ہوں خوشی کا مژدہ قضا کیوں سنا رہی ہے مجھے. تمام رامش و رنگ اس کے ساتھ تھے منظر تو اس جہان سے رغبت ہی کیا رہی ہے مجھے. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھی شاعری سنی اور بہت اچھا لگا. اور مجھے بھی بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پہ آنے کا اردو منزل میں. اور یہ اردو منزل تو آپ جانتے ہیں جی پرانا ہمارا ہے. بالکل اس کا اندازہ ہے اور یہ کام ہے اور آپ لوگ بہت کام کر رہے ہیں جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا. جی بالکل آپ نے کہا تھا تو اور بھی کام ہونا چاہیے، ہم اور بھی کام کریں گے جی انشاءاللہ. بالکل، اور کل پھر آئندہ اس چیز پہ کوئی نئے شاعر کو ہم بلائیں گے. لیکن ہم آپ کو بھی بار بار دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر نئی غزلیں لے کے آؤں گا. اب تو میں نے پرانی غزلیں سنائی 1996 کی غزلیں. پرانا نہیں ہوتا آج تو ایک عرصہ گزر گیا. یہ بات تو ہے غالب کی غزل آج بھی تازہ ہے. بالکل صحیح ہے. مگر میں اپنے حوالے سے کہ میں نے جو نئی تحقیق نئے حوالے نئی غزلیں کہی جو ہیں کام جاری ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خیر سے رکھے انشاءاللہ. پھر آئندہ آپ سے ملاقات. بہت شکریہ. جعفری صاحب کو میرا سلام کہیے گا. شکریہ بہت زیادہ. اور اردو منزل کا شکریہ جس نے اتنی خوبصورت محفل سجائی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.